واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواہ الامام ابو داود رحمہ اللہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا اور نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کے فوائد کو بیان کیا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے خود نکاح کیا اور اپنی امت کو نکاح کی ترغیب دی اور اس کو آسان بنانے کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ اردو میں پیش ہے۔ آج 4 شعبان 1447 ہجری اور 23 جنوری 2026 عیسوی ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے نکاح کو آسان بنانا، یا نکاح کو آسان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، انہی میں سے ایک عظیم بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے تاکہ انسان سکون حاصل کرے، اور اللہ عز و جل نے ان جوڑوں میں محبت اور رحمت رکھی۔ یہ بہت بڑی اللہ عز و جل کی نشانی ہے۔ ارشاد باری ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا معاملہ رکھا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں پر اور فکر بندوں کی عنایت یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں میں سے، ہمارے جنس میں سے، انسانوں میں سے انسان کے جوڑے بنائے، جو جوڑے مناسب ہوتے ہیں انسان کے لیے، اور اس نکاح سے
یہ اس شرعی عقد سے محبت، انسیت، استقرار، آپسی محبت اور زمین کو آباد رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ نسلیں ہوتی ہیں، انسان بستے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان بستے ہیں اور اس سے زمین آباد رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں نکاح کی، نکاح کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، فلیتزوج، وہ شادی کر لیں، اس لیے کہ یہ شادی نکاح کو زیادہ نیچی رکھنے والی، آنکھوں کو نیچی رکھنے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جو صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہیں وہ نکاح کریں، شادی کریں۔ جو بھی نوجوان استطاعت رکھتے ہیں شادی کرنے کی، وہ شادی کر لیں۔ اور اس شادی سے دو بڑے فائدے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ انسان کی نگاہ کو نیچی رکھتی ہے، انسان پھر حرام چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ نمبر دو، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، پھر بدکاری یا زنا وغیرہ انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حلال اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے بیوی سے۔ اور یہ جو انسان کی زندگی میں نکاح کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کی زندگی خوش ہوتی ہے، سعادت مند ہوتی ہے اور دلی سکون، دل کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اولاد وغیرہ کا ہونا، جو مقاصد ہیں نکاح کے، یہ کب پورے ہوں گے؟ صرف نکاح سے نہیں، بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس معاملے میں، ان تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شادی ویسی کریں جیسے اسلام نے حکم دیا ہے، شادی ویسی کریں جیسے دینی احکام موجود ہیں اس باب میں، تب جا کر مقاصد پورے ہوں گے۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر ایک، مہر آسان ہو، مہر میں غلو نہ ہو، مطلب بڑا چڑھا کر زیادہ مہر نہ رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مہر مختصر ہوگا، مہر آسان ہوگا، تو پھر نکاح کی برکتیں انسان کو حاصل ہوں گی۔ اسی طریقے سے لڑکے کو شادی کے لیے ایسی زبردستی اس کو نہ کی جائے جو اس کے طاقت سے باہر ہو۔ خرچ کے معاملے میں اتنا خرچ اس کے سر پر ڈالا جائے کہ وہ اس کے بس کے باہر ہو، استطاعت نہ ہو۔ تو اگر اس کا خیال رکھا جائے تو پھر شادی کی برکت انسان کی زندگی میں محسوس ہوگی، شادی کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان من یمن المرأۃ تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اس کا رشتہ آسان ہو جائے اور اس کا مہر آسان ہو اور اس کی زندگی رشتہ داری آسان ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں عورت کی برکت جو نکاح سے اس کو حاصل ہو سکتی ہے، یا زوجین کے درمیان ازدواجی زندگی میں جو برکت ہوگی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسانی، رشتہ ہو رہا ہے اس کا، آسانی سے رشتہ ہو گیا، کوئی اس میں غلو، حد سے آگے بڑھنا، لڑکے والوں کو تکلیف ہو یا خود لڑکی والوں کو تکلیف ہو، ایسا نہیں ہے۔ مختصر آسانی سے رشتہ طے ہو گیا۔ مہر کا معاملہ آیا، مہر بھی آسانی سے طے ہو گیا، آسان مہر،
بہت زیادہ نہیں کہ جس سے لڑکے کو تکلیف ہو رہی ہے پیسے جمع کرنے میں مہر کے لیے، نہیں، آسان، حسب استطاعت. پھر شادی بھی ہو رہی ہے آسان. تو یہ اگر آسانی ہوگی تو جو عورت نکاح کر کے اپنے شوہر کی زندگی میں جائے گی اس سے برکت ہی برکت حاصل ہوگی. اچھا، یہاں جب شوہر کا معاملہ آیا تو اصل نکاح میں ایسے ہی ہے، اسی لیے خطبہ بھی ایسے دیا گیا. نکاح میں خرچ مرد کا ہوتا ہے نہ کہ عورت کا. نکاح میں، اسلامی نکاح کی ہم بات کریں تو اخراجات جو ہوتے ہیں وہ دلہے ہی کو ہوتے ہیں، دلہے والوں کو ہوتے ہیں. جیسے رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکے والے جائیں گے لڑکی کے گھر، رشتہ طے کریں گے، بات چیت ہوگی، رشتہ پکا ہوگا، جس کو رسم کہتے ہیں. اس کو اسلام میں رسم کہتے ہیں، بات چیت پکی ہونا، بات چیت پکی یا رشتہ پکا. اس کے بعد جب نکاح کی تاریخ ہوگی تو نکاح میں کیا کرنا پڑے گا؟ لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہے، لڑکے ہی پر ہے خرچ. مہر دینا ہوگا اس کو، تو مہر بھی مناسب ہو، حسب استطاعت ہو. پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ ولیمہ. ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکا. اگر آپ اسلامی شادی دیکھیں تو لڑکے پر ہی خرچ ہوتا ہے، لڑکی پر کہاں ہے خرچ؟ رشتے میں کیا خرچ کرنا ہے اس کو؟ جب رشتہ پکا ہو رہا ہے تو لڑکی والوں پہ ضروری ہے کہ وہ دعوت دیں، بڑا پروگرام رکھیں، پیسہ خرچ کریں، تحفے تحائف دیں. نہیں ہے. شادی کے دن لڑکے کو گفٹس دینا، لڑکے کو جہیز دینا، جس کو ہمارے پاس جہیز بولتے ہیں، کیا اسلام میں ہے؟ اس کا تصور نہیں ہے. تیسری چیز، ولیمہ ہو رہا ہے تو 50-50 آج کل چل رہا سنا میں. یہ 50-50 کیا ہے؟ یہ 50-50 کیا ہے؟ لڑکی والے لڑکے والے آپس میں اتفاق کرتے ہیں. کیا اتفاق؟ کہ ولیمے کے دن جو کھانا کھلانا ہے وہ اس میں جتنا خرچ ہوگا آدھا آپ آدھا ہم، اس کو بولتے 50-50. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کہاں سے آ گئی چیز؟ ولیمہ کس کی ذمہ داری ہے کرنا؟ لڑکے کی ہے. لڑکی والوں سے آدھے پیسے لے رہے آپ. اچھی، میں بول رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسی باتیں ہوتی ہیں. جب رشتہ پکا ہوتا ہے وہاں بیٹھنا، وہاں میں صرف سنا، بیٹھ کے بات کرنا. رشتہ جب پکا ہوتا ہے وہیں اندر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. دیکھیے بھائی، ہماری طرف سے لڑکے والوں کے ڈائلاگس بولتے ہیں اس کو انگلش میں. لڑکا ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، مطالبات، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہے دے دو. کیا جملہ ہے بھائی؟ ڈال دیے لڑکی کے باپ پہ، مرضی سے آمنا صدقنا، جو آئے گا اوکے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارا. کیا جملہ ہے. نہیں، اب لڑکی والے بیٹھ کے سوچنا، ڈیمانڈ نہیں ہے وہ تو کیا کیا دینا سوچو. ڈیمانڈ رہے تو کلیئر ہو جاتا. ایک کار، پیسے. وہ میری یوٹیوب پہ ایک تقریر ہے انڈیا میں نے کہی، حیدرآباد میں میری ایک تقریر، آج کی شادی اور اسلام، اس کو دیکھ لیجیے، پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اب دولہے کا جوڑا نہیں، جوڑا اوڑا نہیں، پیسے دے دو ہم سلا لیتے. ٹیلر کا خرچہ لکھ جا کے سالے صاحب جو کہ ان کے ہونے والے صاحب لڑکی کے بھائی لگ جا دلاؤ. کیا دلانا؟ کپڑے نہیں ہے بیچارے کے پاس، کپڑے پہناؤ اس کو. پیدل کیسا آئیں گا؟ جوتے بھی دلاؤ اس کو. انڈر گارمنٹس بھی نہیں ہے تو بھی دلا دو. لکھ جا کے کیا خریدو تھا خرید لو، جاؤ جا لے لے، جا کے لے لے. اب بھائی اب کوئی دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، تو جب بیگم کو بولتے دو، کیا ہے وہ بچا ہوا کل رات کا، وہ بریانی تھی وہ تھوڑی ڈال دو، روٹی ڈال دو، وہ تھوڑے وہ کیا ہے وہ چنے ہونے بھی تھے وہ بھی ڈال دو. ارے چپلا نہیں ہے تو پرانی ٹوٹی چپل تھی وہ بھی دے دو، خالی ننگے پیر آوا ہے فقیر. تو وہ ایک گھر پہ آ کے بیل مار کے اللہ کے نام پہ دے دو، ایک سٹائل ہے. ایک ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ نیا سٹائل لکھا ہے، آپ کی مرضی، ہم کچھ بھی نہیں مانگتے. ہم دو، جو دینا ہے دو، خاموش مانگ. یہ ایک فقیر، وہ ایک فقیر. ایک فقیر اللہ کے نام پہ روٹی دو بابا، اماں اللہ کے گھر میں آپ کی برکت دے روٹی دو، وہ گھر پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے مانگتا، وہ ایک فقیر. ایک فقیر کیسے رہتا؟ دولہے والے فقیر، لڑکا فقیر، لڑکے کا باپ فقیر، لڑکے کے گھر والے فقیر. وہ ایک سٹائل سے مانگتے ہیں. دیکھیں ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بچہ کھاتا پیتا ہے،
ڈاکٹر بنائے, کتنے کی پیسے دیے اس کو سیٹ کے واسطے, ایسے ویسے بول دیتے, خالی سنا دیتے کہ لڑکا کیا کیا ہے, کتنا کما رہا, کہاں رہتا, فیملی ویزا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں سٹیٹس ہے, فلاں سٹیٹس ہے, کیا کیا بولتے, تاکہ لڑکی والے مرعوب ہو جائیں اور بغیر پوچھے دبا کے دیں, جتنا دے سکتے دینا. کیسی فقیری کنگالی ہے دیکھیے, پیسہ ہونے کے بعد بھی فقیری. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, بہرحال مانگتے ہیں, وہاں سے معاملہ, کمی نہیں ہونا مہمانوں کی خدمت میں. کیا بات ہے ڈائلاگ, شادی مختصر کریں گے ہم, مہمانوں, کون بول رہا ہے؟ لڑکے کا باپ بولتا ہے, مہمانوں کی خدمت میں ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کیا کرنا اب ضیافت, خوب کھلانا, یہاں تک کھلانا, خالی روٹی نہیں, خالی بریانی نہیں, پہلے شروع میں کیا بولتے اس کو مہاراشٹر وغیرہ میں, سٹارٹر آنا ہے نا, پورے فل, انہیں سوچنا بیٹھ کے مہمان کیا کھاؤں کیا چھوڑوں, رکھ دو پورا, بتا دو کہ ہم کیا ہیں یا آپ کیا ہیں لڑکی والے. اب قرضہ لو, زمین بیچو, فلیٹ بیچو, کیا کرتے آپ کا مسئلہ. ٹھیک ہے, کو کمی نہیں ہونا مہمانوں کی خدمت میں. ٹھیک ہے, سٹارٹر فل, اس کے بعد مین مینو ڈشز کو فل, مٹھے, اتنا کھانا, شگر بڑھ جانا, چکر آنا, گھر کو جا کے پہنچنا نہیں گھر میں انہیں سیدھا, اور میدا تباہ ہو جانا. رات میں 12 بجے کھلانا اس کو, روزوں میں خیال رکھو, کہیں آپ جلدی کھلیں گے. پرسوں حیدرآباد کی ایک دعوت تھی, تو دیکھا میں ظہر میں لنچ, کیا ظہر میں جو ہے وہ تھا, کیا تھا, ظہر میں عقد تھا, وہاں ولیمہ تھا. حیدرآباد میں ظہر میں ولیمہ, بعد میں پتہ چلا یہ ڈسٹرکٹ کے ہیں, یہ حیدرآباد کے نہیں ہیں, یہ ان کو سفر کر کے جانا ہے, اس لیے اس سفر کے, خیر اچھا ہے جو بھی ہے. اب ہمارے پاس کی دعوتیں, شادیاں لیٹ نائٹ, اور پھر اس میں یہ تمام چیزیں کھلائیے, لوگ انگلیاں چاٹ کے نام رکھ کے جانا. نام رکھنا نہیں, کیا نام رکھنا نہیں, کیا دعوت تھی بولا ایسے. اس سے تو لاکھ درجے اچھے بچپن میں ہم دو دیکھتے تھے, کیا تھے بھیا, بگارا کھانا, خورما, دال چاول اور ڈبل کا مٹھا, بس. بگارا کھانا, خورما, کٹوری چھوٹی, 2 بوٹیاں, 1 بوٹی, اور کدو کا وہ دال چاول, اور تھوڑا میٹھا. میٹھا کتنا تھا, 1 میٹھا تھا, جس کو شاہی ٹکڑا بولتے ہیں, ڈبل کا میٹھا, بس. بہرحال تو یہ جو ایکسٹرا خرچے کرتے ہیں لڑکی والوں پر بوجھ, لڑکی والے پریشان ہونا, لڑکی کا باپ سوچنا, اس لیے کیا کرتے کہتے بچی پیدا ہوئے تو اس کے نام پہ کچھ رکھتے کہتے پیدا ہو جائے, کیونکہ انہیں جب 20 سال کی 25 سال کی ہو جاتی, اس کی جب شادی ہوگی تو پھر اس کے لیے خرچ خوب کرنا پڑے گا. پھر اور ایک خطرناک ڈینجرس مینٹالٹی ہے, اگر اس کا رشتہ ٹوٹ گیا فیوچر میں, انہیں اکیلی پریشان نہیں ہونا فائنینشلی, باپ رکھ کے گیا, اس کے شوہر چھوڑ دیا تو کیا کرنا. دیکھیے مینٹالٹی دیکھیے, تو اس کے نام پہ جائیداد ایسا رکھے جاتے ہیں, میری یہ بیٹی کے نام پہ, یہ بیٹی کے نام پہ, فیوچر میں فائنینشیل کوئی ایشوز نہیں ہونا. کہاں تک سوچ لیا صاحب, دیکھیے کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ سوچئے, علماء سے مشورہ کیجئے, پوچھئے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, آسانی جس نکاح میں ہو تو وہ عورت کی برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے شادی کامیاب ہونے میں رکاوٹ بننے کی ایک چیز, شادی سے انکار کرنا لڑکی کا یا لڑکی والوں کا, انکار نہیں کرنا شادی بچی کی. ایک, یا شادی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا تھا, بعد میں لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے, اپنے جھگڑے کو ختم کر کے روکنا. 2 چیزیں روکنا, ایک شادی سے روکنا لڑکی کو, ایک شادی کے بعد اختلافات ختم کر کے اپنے شوہر کے گھر جانے سے روکنا. ڈینجر چیز ہے یہ, اس سے بھی تباہ ہو جاتی ہے زندگیاں, ازدواجی زندگی ناکام ہو جاتی ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اچھا روکتے کیوں, آپ بولیں گے, ایک تو خود لڑکی کہتی ہے میں نہیں کروں گی شادی, ایک پرابلم. ایک لڑکی کا باپ کہتا میں نہیں کروں گا بچی کی شادی. 2, تیسری رکاوٹ, شادی ہو گئی, جھگڑے ہو گئے, بیٹھ کے جھگڑے کلیئر کر دیے گئے, نہیں بھائی نہیں لڑنا, آپس سے اختلافات ختم کرو. اب لڑکی جا رہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں, میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے, نہیں, ختم. انہیں بولا کیسا, انہیں دیکھا کیسا, انہیں یہ لفظ لکھا کیسا, چلو وہ لفظ کو پکڑ لیے, لڑکی کو جو ہے چھوڑ دیا. اب یہ 3 قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں. نمبر 1, لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی, کیوں؟
وہ دیکھتی ہے میری بہن پریشان ہے شادی کر کے، میری سہیلیاں شادی کر کے پریشان، اس سے اچھا فریڈم مجھے ملے، اور اس کو میڈیا کے ذریعے یا دشمنان اسلام کے ذریعے ایسے باور کرایا جاتا ہے شادی عذاب ہے، پرابلم ہے لائف کی۔ کیوں؟ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو خوش رکھنا، پھر بچے ہوتے وہ ایک پرابلم، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ذہن بنایا جاتا ہے اس کو، بچوں کو پالو پوسو، پھر خالی شوہر نہیں، بچے تو بعد میں، شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں، ساس، سین الف سین ایک لفظ ہے، وہ اچھی بری کیسی رہتی اس کو دیکھنا، پھر نندوں کو دیکھنا، پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جٹھانیاں، دیورانیاں، وہ قصے، دیوراں، یہ پورے مسئلے رہتے پورے شادی کے بعد۔ پھر بچے پیدا ہوتے، وہ بچے کیسا پیدا ہوتے ہمارے سے پوچھو بول کے عورتاں بہکاتے اس کو، وہ تکلیف ہوتی اس، پھر بچے ہونے کے بعد بھی ان کو پالو پوسو، وہ ایک تکلیف، یہ سب شادی سے سٹارٹ ہوتی تکلیف۔ تو شادی ہی نہیں کرنا، ایسا ذہن بنا لو۔ پھر کیا کرنا؟ میں آزاد رہوں گی، آرڈرس نہیں چاہیے اس کو، اٹھو جاؤ آؤ پکاؤ کھاؤ، مہمان آئے نکالو اٹھاؤ، دستر رکھو دستر اٹھاؤ، پانی چائے بناؤ کافی بناؤ، کیا ہے یہ؟ آزادی ختم ہو گئی میری زندگی کی مینٹالٹی، مجھے آزاد رہنا ہے۔ تو پھر کیسا کرنا؟ پھر آزاد رہنا، پھر وہ جسمانی خواہش وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد میں۔ بی وائی ہے نا، بی وائی بوائے نہیں، بی وائی نہیں، کیا بوائے فرینڈ، بی ایف، بوائے فرینڈ بنا لوں گی، کسی سے بات چیت کر لوں گی، یا اپنے آپ کو اپنی جنسی خواہش کو دبا کے رکھوں گی، ختم، حلال طریقے سے اس کو پورا نہیں کروں گا، استغفر اللہ، یا حرام راستے ماسٹربیشن وغیرہ جو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ خطرناک قسم کا مسئلہ ہے کہ لڑکیوں میں یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، جبکہ غلط ہے، شادی ہونی چاہیے، یہ شریعت کی تعلیمات میں سے، انسان کی ضرورت میں سے ایک۔ دوسری جو رکاوٹ میں ہے، باپ روکتا ہے اپنی بچی کو شادی سے، کیوں؟ بچی کما رہی ہے، شادی کر دوں گا تو خرچ بند ہو جائے گا، تو وہ ڈیلے کرتا روکتا ہے۔ ایک اور ایک بھی ہے جو بتانا ہے، رشتے اچھے آتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیول کے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں لیول 1 لیول 2 لیول 3 کی کلاسز چلتی ہیں۔ ایک خطرناک قسم کا لیول لڑکی والوں کا ہوتا ہے، ہمارے بچی کے لیے مناسب لیول کا رشتہ نہیں آیا۔ اب یہ کون سا لیول ہے، کہاں پڑھ کے آئی یہ لیول، مستویٰ، اللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں چیک کرنا ہے رشتہ آنے کے بعد۔ میری بچی کا بھی رشتہ ہو گیا، 2 چیزیں دیکھا میں، اوکے بول دیا، میری بچی رشتہ ہو گیا الحمدللہ۔ 2 چیزیں چیک کیا، میری شرط تھی 2 چیزیں، حدیث، کیونکہ حدیث سنا، 2 چیزیں، لڑکے میں 2 چیزیں ہیں، میں میرے بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں، لڑکے میں 2 چیزیں نہیں ہیں، میں نہیں دیکھوں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 اخلاق۔ رسول اللہ، دین اخلاق 2 چیزیں دیکھو۔ ہمارے پاس یہ 2 چیزیں نہیں دیکھتے، دوسری کئی چیزیں دیکھتے، سٹیٹس، پیچھے کتنا ہے اس کے فیملی میں، بہنیں ہیں یا نہیں ہیں، کتنا کماتا، منتھلی انکم کیا ہے اس کی، کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں رشتے کے معاملے میں، 2 چیزیں نہیں دیکھتے، دین اور اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حسن سند کی روایت ہے، اگر تمہارے گھر، تمہاری بچی ہے، تمہارے پاس رشتہ لے کر آ جائے کوئی ایسا جس کا دین اور اخلاق صحیح ہے، تم اس کے دین سے اخلاق سے مطمئن ہو، کر دو اپنی بچی یا بہن بیٹی کا نکاح، ورنہ زمین میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ ہوگا یا بہت بڑا فساد ہو جائے گا، خرابی ہوگی، فساد کا مطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر گھر میں لڑکی والا ہوں، آپ لڑکی والے، آپ لڑکی والے، آپ لڑکی والے، آپ کے گھر میں آپ کی بچی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا جس کی 2 چیزوں سے آپ کو مطمئن ہونا ہے، کیا ہے 2 چیزیں؟ بولیے بھائی، دین اور دین اس کا صحیح ہے، مطلب عقیدہ صحیح ہے، یہ شرک کرتا ہے، خرافات میں پڑا ہوا ہے، نماز پڑھتا یا چھوڑتا، روزے رکھتا یا نہیں رکھتا، دین یہی ہے نا بھائی، دین میں 2 چیزیں ہیں، عقیدہ عمل، دین 2 چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل، عقیدہ صحیح ہے، عمل کرتا یا نہیں کرتا، بے نمازی ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز اخلاق دیکھو اس کی، اور عام طور پر اخلاق کی بات ہے، دین اب یہ دین اخلاق کیسے چیک کرنا یہ آپ کو معلوم ہے بھائی، آپ جہاں سے رشتہ آ رہا ہے دیکھو اس کے گھر کا دین کیا ہے، وہ لوگ دین
عقیدہ صحیح ہے ان کا، یہ شرکی عقیدے والے ہیں، ان کا عمل صحیح ہے یا خراب ہے؟ بے نمازی تو نہیں ہے نا بچہ، 3 پڑھتا 2 پڑھتا نہیں، 5 نماز پڑھنا ہے بچے کو، رمضان میں روزے رکھتا ہے یا چھوڑ دیتا روزے، حلال و حرام کی تمیز ہے یا نہیں اس کے پاس؟ یہ سب چیزیں چیک کرنے کی ہے، یہ چیک ہی نہیں کرتے، بعد میں روتے، مار رہا، ستا رہا، بچی پریشان ہے ہماری، تباہ ہو گئی بچی کی زندگی۔ اور بھائی شروع میں کیا دیکھے آپ؟ دین اور اخلاق دیکھے، تحقیق کی اس کے دین کی اخلاق کی؟ نہیں کیے تحقیق۔ کون کرے رشتہ؟ ہماری بیگم کرے، بیگم کرتے، آپ کرتے رشتہ؟ بیگم کو بٹھا کے پوچھو کیا ہوا، بچی رو رہی، کیا کرنا بولو اب؟ کون فیصلہ کرنا؟ بیویوں سے مشورہ لیجئے، لیکن فیصلہ مرد کرے گا شادی کہاں ہونا ہے بچی کی۔ الٹا الٹا، ہر چیز میں الٹا، مشورہ لیتے شوہر سے، فیصلہ کرتی بیگم، عورت فیصلہ کرے گی شادی کا؟ عجیب، اسی لیے تباہ ہو رہے ہیں گھر۔ اچھا پوری باغ ڈور، ہم کیا کرتے، وہ چابی اٹھا کے دے دیتے، گاڑی آپ کی، جدھر چلا، میں پیچھے بازو بیٹھا ہوا ہوں میں، ارے گاڑی آپ کو چلانا ہے، گھر کی چابی آپ کو دی گئی تھی، آپ ان کو کیوں دیے؟ بات سمجھ رہے میری؟ اللہ نے قوام مرد کو بنایا ہے، آپ نے عورت کو قوامیت دے دی، قوام نہیں ہو سکتی، وہ ناقص العقل ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گی کہ یہ لڑکا مناسب ہے؟ مشورہ ضرور لیجئے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میری بیٹی کی شادی میں فیصلہ کروں گا، میری بیوی نہیں، بیوی سے مشورہ کرو، دیکھو بیگم بیٹھیے، ایک رشتہ آیا، دیکھو 4 رشتے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی، اب کیا کرنا؟ مشورہ لیجئے آپ، مشورہ، ماں ہے وہ بچی کی، اہلیہ ہیں آپ کی، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ چیک کیجئے، میں خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ چیک کیجئے وہ گھر جن گھروں میں عورتوں نے لڑکیوں کے فیصلے کیے ہیں، کتنی شادیاں ناکام ہوئی ہیں، کتنی شادیاں کامیاب ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو شادی کر دو اپنی بچی کی، ورنہ زمین میں فتنہ و فساد ہوگا۔ اس کے بعد عورت کو روکنا کیا ہے؟ ایک اور ایک چیز، من العدل منع المرأة من زوجها، شوہر سے روکنا۔ اختلافات ہوتے ہیں، تو میں ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، لڑکی فوراً اپنے اماں کے گھر آ گئی، اب جو ہے وہاں کھچڑی پکتی ہے، بریانی، مندی، پتہ نہیں کیا کیا پکتے ہیں وہاں پر، اچھا ایسا ہوا اور سناؤ، اب وہ ایک غم لے کے آئی اپنے شوہر کا جھگڑا، اب بہنوں کو، اماں کو، ابا کو پورا سناتی ہے، اب یہ لوگ خلاص ایسا ہے، ایسا ہو گیا، یہ بول دیے بھائی جان، بہنوں یہ بول دیے، اچھا ہمارا داماد ایسے بول دیا، خلاص ختم۔ اب تھوڑے دن کے بعد لڑکی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسا بھی ہے میرا شوہر اچھا ہے، ٹھیک ہے، غلطیاں کس میں نہیں ہوتی ہیں، خلاص میں میرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں، نہیں کرنا، نہیں جانا، اب روکتے ہیں۔ یہ بھی ایک روکنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، دیکھیں قرآن کیا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ راضی ہے، آپ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راضی، آپ کیوں روک رہے آپ؟ اور عام طور پر رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، لیڈیز میں کون؟ ایک ہوتی اماں، ایک ہوتی ہے بہن، یہ اس کو بولتے تھرڈ پارٹی، ایک ہوتا میاں بیوی، دونوں میں جھگڑا ہوا، رات میں غصہ ہو گئے، تو میں ہو گئے، فلاں انہوں بول دیا، انہوں بول دیے، چلے گئے، اب وہیں رہے، خلاص فون پہ بات بھی نہیں ہو رہی، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے بنے، اب اس کے بعد وہاں ان کی بہنیں، اب یہ رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے دیکھیے، چیک کیجئے، تجربہ معاشرے میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بہن انوالو ہو رہی ہے اپنی بہن کی شادی توڑنے میں۔ شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ چیک کیجئے آپ، عورتوں کا انوالو زیادہ ہے، یا تو اماں آ گئی بیچ میں، یا تو بہن آ گئی بیچ میں، یا تو کوئی اور سہیلی آ گئی بیچ میں، غلط۔ یہ لوگ آ کر وہ بسایا گھر جو بس سکتا تھا آگے بھی، اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر کے خراب کر دیتے ہیں، اور تباہی اور بربادی اس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز جو خطیب صاحب نے بیان کی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے بہکاوے میں آ کر جو ہے شادیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جیسے میں نے بتایا اس سلسلے میں کہ سوشل میڈیا میں ایسی بہت ساری چیزیں پھیلیں، نہیں شادیاں برباد ہیں، ایسی بغیر شادی کی زندگی اچھی ہوتی ہے، سکون رہتا ہے اس میں، اس قسم کا جو ہے جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے، اور ہماری بچیاں اس میں متاثر ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، وہ باتیں سنتی ہیں، اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، یا گھر والے کہتے ہیں ہماری بچی آزاد ہے، اس کی مرضی وہ کرے نہ کرے، وہ اپنی زندگی ایسے گزار دے، تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، اس سے بھی روکنا چاہیے۔ ہر
بلکہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ شادی نعمت ہے اور نکاح کرنا سنت ہے، اور نبی پیغمبروں نے نکاح کیا ہے، اور نکاح سے فائدہ ہوتا ہے، زندگی کامیاب ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے خوشی زندگی میں آتی ہے اور لائف شاندار گزرتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے اچھا اس سے پہلے یہ کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اور استطاعت ہے اس کے پاس، یعنی شادی کی استطاعت ہے، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ نہیں جب تک بڑی رقم نہیں لاؤ گے یا زیادہ پیسے نہیں ہوں گے اس وقت ہم نہیں کریں گے کیونکہ خرچے بہت زیادہ، یہ تمام چیزوں سے روکنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ۔ ایک آیت ایک حدیث ہے، سن لیجیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایاما کہتے ہیں ان خواتین کو، بچیوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو جائے یا مطلقہ یا خلا شدہ ہو جائے، شوہر نہیں ہے، وہ ایاما میں سے آتی ہیں۔ تو جن کے شوہر نہیں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، والصالحین من عبادکم اور جو تمہارے نیک لوگ ہیں، تو جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کی شادی کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے انکحو، یہ حکم اولیاء الامور کو ہے، یعنی باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر دو، اپنے بچوں کی شادیاں کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو تمنگری عطا کرے گا۔ دیکھیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کرے گا، یعنی صاحب حیثیت بنائے گا، واللہ واسع علیم۔ اور حدیث بھی موجود ہے، دیکھیے زبردست روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا بات ہے، دیکھیے ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ ایسے ہیں حق علی اللہ عز وجل عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر ان کی مدد کرنا لکھ لیا ہے، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ نے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ عز وجل کرے گا، اللہ نے کہا میں ان کی مدد کروں گا، ضرور کروں گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ نکاح کرنے والا مرد جو چاہتا ہے کہ پاک دامن زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ پاک دامن، زنا، ماسٹربیشن، گندے کاموں سے بچ، نکاح جیسا حلال کام کرنا چاہتا ہے اپنے دامن کو پاک کرنے کے لیے، عفت نفس کے لیے، اللہ اکبر، نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ اللہ اس کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، عون، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اکبر۔ تو نکاح کرنے کی جو لڑکے استطاعت رکھتے ہیں، مطلب جسمانی طور پر ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے زیادہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں وہ شادی کر دیں، اللہ جزائے خیر دے۔ بعض لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا کما رہا ہے، ایسے ایسے رشتے ہوئے ہیں کہ لڑکی والوں نے دیکھا کہ لڑکا دین والا ہے، اخلاق والا ہے اور پڑھا لکھا ہے، جاب لیس ہے، آج جاب نہیں ہے کل جاب ملے گی، نکاح کر دیا، اس کو رشتہ کر دیا اور اس کو جاب مل گئی، رشتہ کرنے کے بعد اللہ کی مدد آئی اس لڑکے کے ساتھ اور اس کو نوکری مل گئی، اللہ کی طرف سے مدد آئی، کیونکہ وہ قابل تھا کھلانے کے، لیکن ٹھیک ہے کوئی پراپر نوکری بولتے نا وہ برابر وہ نہیں تھی، تب بھی انہوں نے کر دیا۔ بہرحال یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ آخری میں نصیحت یہ کی گئی ہے، ہم میں سے کون ایسے ہیں جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا بہن نہ ہو یا رشتہ دار نہ ہو؟ سب کے ہیں، ہم میں سے کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس دونوں ہیں، کسی کے پاس بہن ہے، کسی کے پاس کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کو آسان کرنے کی ہم جستجو کریں، کوشش کریں تاکہ معاشرے میں نکاح آسان ہو جائے، اور جہیز کے نام پر یا اس کے علاوہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، نہیں کرنا شادی تاکہ سکون ملے، غلط۔ سکون صرف شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، بغیر شادی کے سکون نہیں ہو سکتا، اور اس شادی سے سکون ہوگا جو اسلامی طریقے سے کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بڑوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں آسان فرما دے، جن بچیوں کی، جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں آسان فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو ازدواجی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شوہروں کو توفیق دے کہ وہ بیویوں کی عزت کریں، احترام کریں، بیویوں کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بیویوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کریں، احترام کریں اور حق ادا کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس کو سن لیجئے، چلتے ہیں۔
یہ رشتہ جو شادی کا مسئلہ ہوتا ہے ایک معاملہ ہوتا ہے دو گھروں کے درمیان. معاملات کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں، بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، جتنے معاملات ہیں، بزنس، وراثت، تجارت، لین دین، نکاح وغیرہ، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر عمل کر لیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. کیا ہے وہ حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بیچنے والا دھوکہ پسند نہیں کرے گا، خریدنے والے کو دھوکہ نہ دے. شوہر اپنے لیے کیا پسند کرے گا؟ عزت، احترام، بیوی کی عزت کرے، احترام کرے. ساس کیا پسند کرے گی اپنے کے لیے؟ خود کے لیے ساس کیا پسند کرے گی؟ بہو پوچھے، عزت کرے، احترام. تو پھر بہو کو بھی پوچھو، عزت کرو، احترام کرو. میں آپ کے لیے کیا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، مجھے آپ دھوکہ نہ دیں، مجھے تکلیف نہ دیں، مجھے اذیت نہ پہنچائیں، میرا برا نہ چاہیں. سیم آپ کے لیے میں پسند کروں. بس جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں سامنے والوں کے لیے وہ چیز چاہوں، اس سے معاملے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے، ازدواجی زندگی کو کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.